آپ بتائیے، اگر آپ دودھ لینے کے لیے جائیں اور برتن کے اندر گندگی لگی ہو تو کیا دودھ دینے والا دودھ دے دے گا؟ وہ کہے گا میاں صاف برتن لاؤ تب میں اس میں دودھ ڈالوں گا۔ جب دودھ ڈالنے والا گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گندے دلوں میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی کہتے ہیں میرے بندو ذرا اس کو چمکاؤ، اس کو ذرا صاف کرو۔ اب اس دل کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ ذکر سے صاف ہوتا ہے۔ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ داغ لگ جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو دھل جاتا ہے وہ داغ، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو اور داغ لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ داغ لگتے 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 وہ دل بالکل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں تو ہمیں ایسے ہی نظر آئے گا کہ اتنے گناہ کیے کہ اب یہ دل سیاہ ہو گیا۔ پھر یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب ایک طویل مدت غفلت کی گزر جائے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ زمین کا معاملہ بھی ایسی ہے، اگر کسی زمین پر کاشت نہ کی جائے لمبا عرصہ تو زمین سخت ہو کے بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ دل کی زمین بھی ایسی ہے، اس پر محنت نہ کی جائے تو یہ غفلت کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو غفلت کا لمبا عرصہ گزر جائے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اتنا سخت ہوتا ہے کہ پتھر سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ پتھر بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر دلیل دی فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے پتھر ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اے انسان جب تیرا دل پتھر ہوتا ہے، یہ اللہ کے خوف سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔